بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب حضرات خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ جمعے کے فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس دن کی کتنی فضیلت ہے اور اس دن میں کچھ خاص اعمال کرنے ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے احادیث میں، جیسے سورۃ الکاف کا پڑھنا ہے، درود شریف کا پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، دعائیں مانگنے ہیں۔ ایسے کچھ اوقات ہے اور ایسے کچھ اعمال ہے جو کرنے ہیں ہم نے۔ تو آج ہم بات کریں گے درود شریف کے حوالے سے کہ درود شریف پڑھنے کی کتنی تاکید آئی ہوئی ہے احادیث میں۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعے کا ہے، کیونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیا گیا اور اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ لہٰذا جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا درود جو ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیسے پیش کیا جاتے ہیں کہ آپ کے جو جسم ہے وہ فرسودہ ہو چکے ہوں گے، تو پھر کیسے جو ہے وہ آپ پر پیش کیا جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے نبی انبیاء علیہ السلام کے اجسام جو ہے وہ زمین پر حرام کر دیے گئے کہ زمین ان کو نہیں کھا سکتی۔ تو اس وجہ سے وہ مجھ پر پیش کیا جاتے ہیں، اور باقاعدہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ وہ ان کو جواب بھی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور درود شریف سے فارغ ہو جائے تو ابو ذر نے کہا کہ موت کے بعد بھی آپ نے فرمایا ہاں، موت کے بعد بھی مجھ پر یہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہی الفاظ پھر دوہرا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ زمین پر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو اجسام ہیں وہ حرام فرما دیے، یعنی زمین وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ اور آگے یہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ وہاں پر باقاعدہ نبیوں کو رزق بھی دیا جاتا ہے، قبر میں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے برکت والا دن ہے، اور بھی اعمال کرنے ہیں۔ ہم نے سورۃ الکاف پڑھنی ہے، اس کی الگ اپنی جگہ پر فضیلت ہے، درود شریف ہے اس کی الگ اپنی جگہ پر ہے، استغفار ہے اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن آج جو بات کرنی تھی وہ درود شریف کے حوالے سے۔ تو درود شریف آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو سب سے افضل دن ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ اس دن میں یہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف کوئی بھی ہو وہ پڑھنا چاہیے، اور بالخصوص جمعے کے دن جو عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ 80 مرتبہ جو شخص پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ 80 مرتبہ پڑھنے پر کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا کہ گھنٹوں لگیں گے، زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 منٹ اس پر لگیں گے۔ اگر پڑھیں گے یہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد، جب اپن سلام پھیر دے اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، تو اس وقت اس کو پڑھنا ہے 80 مرتبہ، تو 80 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوں گے۔ تو اب ہمیں کیا پتا کہ ہمیں 80 سال کی زندگی نصیب ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ تو ایسے اعمال، اور اللہ رب العزت بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان کسی طرح بھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی طرح جو ہے انسان یہ عمل کرے اور یہ کامیاب ہو کر جنت کا مستحق بن جائے۔
تو اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی، اور ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دلی محبت اور عملاً، ایسے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن عملاً ہمارا ان سے جو عمل ہے ہمارا وہ اس کے برخلاف ہے، یعنی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔